بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الأعراف آیت نمبر 53 سے. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وهل لنا من شفاعة فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. کیا وہ انتظار کرتے ہیں مگر اس کے انجام کا جس دن ان کا انجام ہوگا، اور وہ کہیں گے جو اس کو بھول گئے تھے اس سے پہلے، تحقیق کہیں رسول آئے ہمارے رب کے حق لے کر. کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہمارے لیے سفارش کرے، یا ہم لوٹائے جائیں گے پھر ہم اس کے سوا عمل کریں گے جو ہم کرتے تھے. تحقیق انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفس کو، اور وہ کھو گئے جن کو وہ گھڑتے تھے. اب تأویلہ مطلب اس کا ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام، یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے وعید اور جنت و دوزخ کا بیان تو کر دیا تھا، لیکن اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے وہ منتظر تھے. اب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ معبود بھی ان سے وہ گم ہو گئے ہیں جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد یا سفارش کریں گے اور انہیں عذاب سے بچا لیں گے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو ارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے اور پھر عرش پر قائم ہوا. وہ رات کو دن میں ایسے چھپاتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی ہی آ لیتی ہے. سورج اور چاند ستارے کو پیدا کیا ہے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں. خبردار اسی کے لیے ہے جو وہ پیدا کرتا ہے اور حکم کرتا ہے. پاک ہے اللہ کی ذات جو رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہ 6 دن کون سے ہیں؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ. اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اور اللہ عرش پر بلند ہوا، مستقر ہوا. حسیس تھا یعنی ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جانا، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی مٹ جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے. مسخرات، انسانوں کے کام کے لیے ان کو بنایا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، اور اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دعا میں عاجزی، دکھ کی کیفیت ہو، سرگوشی میں اپنے رب سے دعا کریں اور حرام دہ چیزیں نہ مانگیں، بد دعا نہ کریں کسی کے لیے. دعا میں بلا ضرورت آواز بلند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دل میں اللہ کی عظمت کا خوف ہونا چاہیے. اور دعا کی قبولیت کے کیا اوقات ہیں؟ یعنی کسی نیکی کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. بارش کے وقت، جمعے کے دن، تہجد کے وقت، سفر میں، بیماری میں، مظلوم کی دعا اور مجاہد کی دعا. معتدین یعنی اپنی حیثیت اور درجے سے بڑھ کر نہ مانگے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اس کو خوف اور امید کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے لیے. اب ان آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سے آہذاری اور خفیہ خفیہ چپکے چپکے سے دعا کیے جائے، اور دعا میں زیادتی نہ کی جائے، اور مرتبے سے بڑھ کر نہ مانگی جائے اپنی حیثیت اور مرتبے سے، اور اصلاح کے بعد زمین پہ فساد نہ کریں، اور اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو. ایسی دعا کرنے والے محسنین ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وہ الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ
لبلد لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے وہ ہواؤں کو خوشخبری بنا کے آگے اپنی رحمت کے، یہاں تک کہ جب ہوائیں اٹھا لیتی ہیں بادل بوچھل بادل کو اور ہم اس کو مردہ زمین پر بھیج دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں ساتھ اس کے، پھر ہم نکالتے ہیں ہر طرح کے پھلوں میں سے، اور اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو بھی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور جو پاکیزہ زمین سے اس کے رب کے اذن سے نباتات اگاتی ہے اور جو خراب ہے اس کی کم پیداوار نکالتی ہے، اس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ والبلد الطیب یعنی مومن کا دل، پاکیزہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ مومن وعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل ہوتا ہے، بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح ہوتا ہے، اور ان کا آیات الہی سن کر، آیات الہی کی کلام سن کر ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ پھر اس کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم تجھ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ اس میں نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی، لیکن میں ایک رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اب تاریخ کے ابتدائی دور میں پیغمبر بنا کر بھیجے کہ انسانیت شرک میں مبتلا تھی، لوگوں نے نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ شخصیت پرستی بت پرستی شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اہل مکہ کو پچھلے واقعات بتا کر نصیحت کی جا رہی ہے۔ شرک انسانی عقل کو معاف کر دیتا ہے اور انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ ان کے نزدیک یعنی ان کافروں کے نزدیک یہ گمراہی والی بات ہے، شرک سے نکال کر انہیں اللہ کی عبادت کی طرف لا رہی ہے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آئے ایک شخص پر تم میں سے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ 10 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ حضرت نوح سے کچھ پہلے تمام لوگ اسلام پر قائم تھے اور سب پہلے سے ہی پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح ہوا کہ جب اس قوم کے صالحین لوگ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان کی عبادت گاہیں بنا لیں اور ان کی تصاویریں لٹکا لیں۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے گزرا تو وہ تصویریں مجسمے بن گئے، اور کچھ عرصے بعد وہ مجسمے بت کی شکل اختیار کر گئے اور پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی مگر تھوڑے ہی ایمان لائے۔ اس بات پر حضرت نوح علیہ السلام تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ
فی صفاحت وإنا لنظنک من الکاذبین۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، پھر ہم نے نجات دی ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور بے شک وہ اندھے تھے۔ اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کیا بھلا نہیں تم تقوی اختیار کرتے؟ کہا سرداروں نے ان کے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم سے، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں حماقت میں، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹوں میں سے۔ قومن امین یعنی اندھے، دل کے اندھے، نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے اپنانے کو تیار ہوتے ہیں۔ قوم عاد، عاد اولا ہے جن کی رہائش یمن میں رتیلے پہاڑوں میں تھی، اور یہ اپنی قوت و طاقت میں بے مثال تھے، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کے ایک فرد تھے، نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب ان کے نزدیک کا مغلی کیا تھی؟ صفحاتن یعنی وہ بتوں کو چھوڑ کر انہیں ایک الہ کی طرف بلا رہے تھے۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اور اس نے کہا اے میری قوم، میرے ساتھ کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، اور میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ امانت دار ہوں۔ ناصح امین سے یعنی خیر خواہ امانت دار سے مراد جو کچھ اللہ نے میرے سپرد کیا ہے میں اسے پہنچا دوں۔ پیغمبر جب تک امین نہ ہو دین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذر واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا بھلا تعجب ہوا ہے تم کو کہ آئے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص پر جو تم میں سے ہو، تاکہ وہ ڈرائے تم کو، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا نوح کی قوم کے بعد، اور زیادہ دی تم کو ساخت میں فراخی۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح بات جاؤ۔ آلاء اللہ یعنی اللہ کی نعمت، قدرت کے کش میں، تفلحون یعنی کامیاب ہونے کے لیے اللہ کا احسان ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، انہیں فراموش نہ کرو، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں اللہ کی اور صرف ایک کی، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے؟ بس جو تو دھمکی دیتا ہے ہم کو وہ لے آ اگر تم سچا ہے۔ اب آباء و اجداد کی تلقین ہر دور میں گمراہی کی بنیاد بنی رہی۔ قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی اور شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار نہ کیا، اور اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے رب سے کہہ کہ جس عذاب سے وہ ہمیں ڈراتا ہے وہ بھیج دے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ انہوں نے کہا کہ اب تم پر ہمارے رب کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، گندگی اور عذاب۔ کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں، اور تم نے نام رکھ لیا ہے ان کا، اور تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں نازل کیا اللہ نے اس کے ساتھ کوئی بھی دلیل؟ بس تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ نام جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوئے تھے۔ قوم نوح کے بھی 5 بت تھے، اور مشرکین عرب کے بتوں کے بھی نام تھے جیسے لات، عزا، منات وغیرہ۔ آج کل کے لوگوں نے بھی جو نام رکھے ہیں، مثلا دادا گنج بخش، خواجہ غریب نواز اور بابا
فرید گنج شکر، مشکل کشا وغیرہ، یہ بھی اسی کی صورتیں ہیں۔ اب ان پر کیا عذاب ہوا تھا؟ اس قوم پہ باتیں تند یعنی تیز ہوا کا عذاب آیا تھا، جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر نجات دی ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ہم نے طرف سمود کے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، بس چھوڑ دو اس کو کہ اللہ کی زمین میں وہ کھاتی چرتی پھرے، اور برائی کے ساتھ اسے ہاتھ مت لگاؤ کہ کہیں تم دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب تمہیں جانشین بنایا عاد کے بعد اور تم کو زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا، کہ تم نر زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، زمین پہ فسادی بن کر فساد مت پھیلاؤ۔ اب سمود حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا میں رہائش پذیر تھے۔ یہ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا اس وادی سے گزر ہوا، جس پہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرو، یعنی عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ اب قوم سمود کیسی تھی؟ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے توحید کا پیغام دیا، اونٹنی کا انہیں معجزہ بھی دکھایا گیا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، زمین میں فساد کرتے تھے، متکبر تھے اور اللہ کے نافرمان تھے۔ ان پر اللہ کا عذاب یعنی چنگاڑ، سخت چیخ اور زلزلے کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا اور انہوں نے غریب لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم اس بات کا یقین کرتے ہو کہ صالح علیہ السلام مرسل من ربہ کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنین، انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، متکبرین لوگ کہنے لگی بے شک تم جس چیز پر ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اپنے رب کے حکم کی انہوں نے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح علیہ السلام جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہو اس کو لے آؤ اگر آپ پیغمبر ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ رہ گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، بس منہ موڑ لیا ان سے اور کہا اے میری قوم البتہ تحقیق میں نے تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، لیکن تم خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے ہو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم
بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. بے شک تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور اسے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزرنے والے ہو. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پایا اور آپس میں کہنے لگے، یعنی اب لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے. پھر اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا جسے سدوم کہا جاتا ہے. یہ زمین سبز و شاداب تھی اور ہر طرف پھل اور غلے کی کثرت تھی. انہوں نے بھی توحید کا پیغام دیا اور اس کی قوم نے کہ سب سے بڑی خرابی بتائی جا رہی ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. اس قوم کی خوشحالی نہیں انہیں بے حیائی کی طرف لے گئی. قریتکم انہم اناس یتطہرون، اور انہی لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. فانجیناہ اہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین فامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. پھر ہم نے لوط علیہ السلام اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے. وہ ان لوگوں میں سے تھی جو عذاب میں رہ گئے اور ہم نے ان پر بارش برسائی. پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کو. یعنی ان کی بیوی ان لوگوں میں رہ گئی تھی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی اور اس کی ہمدردیاں مجرم قوم کے ساتھ تھی. یہ ایک خاص قسم کی بارش تھی، یعنی پتھروں کی بارش تھی. ہم نے انہیں تہ پہ پتھروں کی بارش برسائی. اب قوم لوط کے لوگ کیسے تھے؟ بد کردار تھے، بد فعلی کرتے تھے، پیغمبروں کو جھٹلایا انہوں نے، مفسد قوم تھی اور اپنے رسول سے عذاب کا مطالبہ کرتی تھی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا يَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس ایک دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس تم ناپ تول پورا کرو اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور تم فساد نہ کرو اس کے اصلاح کے بعد. اس میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم ایمان لاتے ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور نہ تم سڑکوں پہ اس لیے بیٹھو کہ تم دھمکیاں دو اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکو اور جو کوئی ایمان لایا ہے ساتھ اس کے تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن. یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں بہت کر دیا اور دیکھو کس طرح انجام ہوا مفسدی کا. اب اس کی قوم کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. ایک تو وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی مطلب کہ یہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کی چیزوں کو کم کر کے دیتے تھے اور زمین پہ فساد پہ پھیلاتے تھے اس کی اصلاح کرنے کے بعد، اور سڑکوں پر بیٹھ جاتے تھے تاکہ انہیں دھمکیاں دے کے وہ لوٹ مار کر سکے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ان کے دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے تاکہ وہ دین سے پھر جائیں اور اپنے پرانے مذہب پر واپس آ جائیں. وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور گرچہ ہے ایک گروہ تم میں سے جو ایمان لایا اس چیز پر جو میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے، اور ایک گروہ نہیں مان لایا، بس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے اور تمہارے درمیان، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. مزید ان کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ ہر راستے پہ بیٹھ جاتے تھے تاکہ تمہیں ڈرائیں
یعنی ناجائز ٹیکس لینے کے لیے چوکیاں مت بناؤ۔ اور وہ پھر ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی مسجد کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو خدا کے دین سے روکتے تھے، دین میں نقص نکالتے تھے تاکہ کوئی دین کی طرف نہ آئے، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، دین میں نقص نکالتے تھے، اس میں اعتراضات کرتے تھے۔ اور پچھلی قوموں میں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسولوں کو جھٹلایا، وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اگر تم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔